बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, माह रजब की 22, 23, 24 तारीख को शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे पाक सरकार का ये बताया हुआ खास और मुस्तनद वजीफा जो बंदा भी माह रजब की 22, 23, 24 तारीख को पढ़ लेगा, अल्लाह पाक उसके पूरे साल के दिन फेर देंगे। अल्लाह वालों, माह रजब की 22, 23, 24 तारीख का मैंने खुद बहुत शिद्दत से इंतज़ार किया कि कब माह रजब की 22, 23, 24 तारीख आए और गौसे पाक का ये वजीफा मैं पढ़ूं। दोस्तों, गौसे पाक की शान क्या है? आप हसनी और हुसैनी सैयद हैं, यानी आपका अहले बैत से ताल्लुक है। आपके वालिद इमाम हसन अस्करी, आप इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हुमा की आल में से हैं और आपकी वालिदा इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हुमा की आल में से हैं। आप वालिद और वालिदा दोनों की तरफ से अहले बैत से हैं। अल्लाह वालों, गौसे पाक पीराने पीर दस्तगीर की शान क्या है? आप जब ठोकर भी किसी मुर्दे को मारते थे तो वो भी जिंदा हो जाता था। आपने ऐसी बहुत सारी करामतें सुनी होंगी। आज माह रजब की 22, 23, 24 तारीख को गौसे पाक सरकार का बताया हुआ ये वजीफा जो बंदा पढ़ लेगा उसको करोड़ों मिलेंगे। अल्लाह वालों, इस तरीके से मैं बता के अपनी इस वीडियो पे व्यूज हासिल कर सकता हूं, लेकिन इस तरीके के जितने चैनल आपको बता रहे हैं 100% झूठ बोल रहे हैं। खुदा की कसम खा के ये बात बोल रहा हूं, वो झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि गौसे पाक ने माह रजब का कोई वजीफा नहीं बताया। मैंने बहुत सारी किताबों का मुताला करा है। खुनियत तालिबीन ये गौसे पाक सरकार की किताब है, मैंने पूरी किताब पढ़ डाली, मुझे नहीं मिला। अल्लाह वालों, ये जितने भी लोग हैं मैंने उनकी वीडियोस खुद बाकायदा जाके देखी हैं। उनकी वीडियोस पे व्यूज तो आ रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को थोड़ी पता है कि गौसे पाक सरकार का कौन सा वजीफा है, गौसे आजम का कौन सा वजीफा है। आप तो इमाम हुसैन की आल में से हैं, आपका मकाम और मर्तबा बहुत ज्यादा है। लोग आप लोगों की मोहब्बत का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। इस तरीके से चाहूं तो मैं भी व्यूज हासिल कर सकता हूं, आपको झूठ बोल दूंगा, आप कोई तहकीक थोड़ी करेंगे, लेकिन अल्लाह वालों, मर के मुझे अल्लाह पाक को जवाब देना है। तो मैं कभी भी इस तरीके की ओछी हरकत करके कभी भी व्यूज हासिल नहीं करूंगा। जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजीफा होगा वो बता के आपको आपकी खिदमत में बता के लेकर आऊंगा। जो बीबी आयशा सिद्दीक़ा का होगा वो भी बता कर लेकर आऊंगा। जो अल्लाह वालों का होगा वो भी बता कर लेकर आऊंगा। मुझे गौसे आजम का कोई वजीफा नहीं मिला। अव्वल तो जब मैंने उनकी वीडियो का मुशाहिदा करा, जब मैंने उनकी वीडियो को देखना शुरू करा कि ऐसा क्या उस वजीफे के अंदर है, तो अल्लाह वालों पता क्या चला कि वो मेरी ही वीडियोस को कॉपी करके सिर्फ ये शुरुआत में बोल देते हैं गौसे पाक का वजीफा है, और वो थंबनेल के ऊपर उनकी पिक्चर, यानी उनकी ओरिजिनल पिक्चर तो नहीं है, जो उनकी छवि हमें मिलती है वो छवि लगा देते हैं। और आप लोग उनके धोखे में आके इस तरीके के जो है वो चैनल्स को सब्सक्राइब कर लेते हैं, उनकी वीडियोस देखते हैं और फिर वजीफे करते हैं और फिर शिकवा शिकायत करते हैं कि हमें फायदा नहीं होता। अल्लाह वालों, कैसे फायदा होगा जबकि वो वजीफा गौसे पाक का है ही नहीं। आप लोग ऐसे 2 नंबर लोगों से बच के रहें, इसलिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। यकीन करें, सारे मुस्तनद वजीफे मिलेंगे, ऐसे वजीफे मिलेंगे जिनके वजूद हैं। तो आए, वक्त की नजाकत को मद्देनजर रखते हुए आज के इस खास और बेहतरीन वजीफे की तरफ चलते हैं। और अल्लाह वालों, उससे पहले आज माह रजब की 22 तारीख है और आप लोग इस वजीफे को 3 दिन तक के कंटिन्यू किसी भी दिन कर सकते हैं। अव्वल तो हर नमाज के बाद भी कर सकते हैं, ना वक्त की कोई पाबंदी है, ना जगह की कोई कैद है। आज माह रजब की 22 तारीख है, इसलिए इस वजीफे को एक मुट्ठी चीनी में भी पढ़ा जा सकता है, लेकिन ये गौसे पाक का वजीफा नहीं है। मैं आपको फिर ये बात बोल रहा हूँ, गौसे पाक का ये अमल नहीं है। झूठ बोलकर मैं व्यूज हासिल कर सकता हूं, लेकिन मैं नहीं करूंगा। सच बोलकर भले मेरी वीडियो पे व्यूज ना आए, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप तक मैं वही वजीफा पहुंचाऊंगा जो हैसियत रखता है, यानी जो मुस्तरद वजीफा है वही आपकी खिदमत लेकर हाजिर हूंगा। तो अल्लाह वालों, आप लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना है
تاکہ روزانہ کی بنیاد پر آپ کو اچھے وظیفے ملتے رہیں، کیونکہ رجب کا مہینہ یہ اللہ کا مہینہ ہے، اس کے بعد جو شعبان کا مہینہ آئے گا وہ کملی والے آقا کا مہینہ ہے، اس کے بعد کا جو مہینہ آئے گا اللہ والوں وہ رمضان المبارک جو کہ امت کا مہینہ ہے۔ تو لہٰذا آج ماہ رجب کی 22 تاریخ جمعرات کا دن ہے، پہلے آج کی خصوصی دعا کر لیتے ہیں، آپ سب لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیرے رب ہونے کا واسطہ، تجھے اس بابرکت مہینے کا واسطہ، تجھے ماہ رجب کی 22 تاریخ جمعرات کے دن کا واسطہ۔ اے میرے مولا، ہم سب کی دل کی تمام اور نیک جائز حاجات کو، خواہشات کو پورا فرما دے۔ جو میرے مولا بے روزگار ہیں ان کو اچھا روزگار عطا فرما، حلال روزگار عطا فرما، ایسے بابرکت، ایسے پاکیزہ رزق عطا فرما جس کو حاصل کرنے کے بعد ہم لوگ دوبارہ کبھی گمراہ نہ ہو، ہم لوگوں سے 5 وقت کی نمازیں نہ چھوٹے، ہم اپنے والدین کے گستاخ کبھی نہ بنے۔ اے میرے مالک و مولا، ہماری زبان کو اخلاق سے پر کر دے، ہماری زبان کو دوسروں کو فائدہ دینے والی بنا دے۔ جو میری بہنیں رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے بیٹھی ہوئی ہیں، اے میرے مولا بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما، ایسے بہترین اور پاکیزہ رشتے عطا فرما کہ ان کی زندگی جنت جیسی گزرے، ویسے ہی زندگی ان کے شوہر کی بھی جنت جیسی گزرے۔ اے میرے مالک و مولا، بالخصوص غزہ اور فلسطین، کشمیر کے مسلمانوں کی اپنی غیب سے مدد فرما، وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں کی ہر دم خیر فرما۔ اے میرے مالک و مولا، ان سب کو اپنی پناہ، اپنے حفظ و امان میں جگہ عطا فرما۔ اے میرے مالک و مولا، کفار کو نیست و نابود فرما۔ اے میرے مالک و مولا، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل کے ساتھ، اپنے کرم کے ساتھ، اپنی خاص توفیق کے ساتھ قبول و منظور عطا فرما۔ میرے مولا، جو مانگا عطا فرما، جو نہ مانگ سکے بن مانگے ہمارے حق میں بہتر ہو تو ہمیں عطا فرما دے۔ میرے مالک و مولا، بالخصوص ہم سب مسلمانوں کو ایک اور نیک بنا دے، ایک صف کا مسافر بنا دے۔ میرے مولا، نظام عالم قائم کرنے کی توفیق عطا فرما، ایسا بہترین اور بابرکت نظام عطا فرما جیسا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نظام قائم کیا تھا۔ عدل کا، انصاف کا نظام عطا فرما دے۔ بالخصوص جو میری مائیں روتی ہیں، گڑ گڑاتی ہیں، تڑپتی ہیں، جن کے بچے نشوں میں لگ گئے ہیں، میرے مولا ان بچوں کے اوپر اپنی خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرما۔ میرے مولا ان ماؤں کے دل میں، میرے مولا ان بچوں کے لیے کبھی نفرت نہ ڈالنا۔ میرے مولا کبھی بھی کسی بچے کو اپنی ماں کی دعا سے محروم نہ کرنا۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں، ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اگر قبول و منظور ہو گئی تو دوستوں ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو انشاءاللہ آپ لوگوں نے ویڈیو کو لائک بھی کرنا ہے اور کمنٹ سیکشن میں اپنا نام بھی لکھنا ہے۔ اگر آپ لوگ دعا میں شمولیت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو بالخصوص آپ نے آمین کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھنا ہے۔ آج ماہ رجب کی 22 تاریخ جمعرات کا دن ہے۔ اس دولت والی جمعرات کو آپ لوگوں نے یہ خاص عمل لازمی پڑھنا ہے۔ آپ کے پاس پورا دن، پوری رات موجود ہے، جب آپ کا دل کرے آپ اس عمل کو پڑھیں۔ آپ صبح نماز فجر کے بعد پڑھ سکتے ہیں، نماز ظہر، نماز عصر، مغرب، عشاء، حتیٰ کہ رات 9، 10، 11، 12 بھی بج جائے تب بھی اس عمل کو پڑھنے کی آپ سب کو اجازت ہے۔ آپ سب لوگوں نے یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن اللہ والوں پڑھنا آپ نے بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے ساتھ ہے۔ جو طریقہ کار آپ کو بتایا جائے، جو اللہ والوں کے بتائے ہوئے وظائف ہوتے ہیں، ان کو ترتیب وائز ہی پڑھا جاتا ہے۔ میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ چھوٹا وظیفہ لے کر آؤں تاکہ آپ کم پڑھیں، ستھرا پڑھیں، اچھے طریقے سے پڑھ سکیں، کیونکہ جتنا زیادہ خلوص کے ساتھ وظیفہ پڑھا جائے گا اتنی جلدی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے۔ تو زیادہ توجہ کے ساتھ وظائف پڑھا جائے۔ اللہ والوں، کامیابیوں کے اتنے زیادہ مواقع بڑھ جاتے ہیں
اس لیے آپ لوگوں نے ہمارا یہ چینل ضرور سبسکرائب کرنا ہے۔ اس پر آپ کو ایسے طاقتور وظائف ملتے رہیں گے انشاءاللہ کہ آپ کی زندگی کو 4 چاند لگ جائیں گے، کامیابیاں آپ کے قدم چومیں گی۔ لیکن شرط کیا ہے کہ آپ لوگوں نے ہمارے اس چینل سے جڑ جانا ہے تاکہ آپ لوگوں کو بہترین وظائف ملتے رہیں۔ دوستو، وظائف تو بہت سے لوگ بتا رہے ہیں لیکن سینے کا راز ہر کوئی نہیں بتاتا۔ بعض تو ایسے چینل ہیں، میں کیا بتاؤں، کہ جنہوں نے بتایا ہوا ہے کہ غوث پاک کا یہ وظیفہ ہے، یہ غوث پاک سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ اتنا لمبی بات بولتے ہیں، ان کا وظیفہ ہے۔ تحقیق کچھ نہیں ہوتی، وظائف وہی بتاتے ہیں جو میں نے بتائے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی میری ہی ویڈیو کاپی کر کے وہ آپ کو بتا دیتے ہیں اور شروعات میں یہ بولتے ہیں غوث پاک کا وظیفہ ہے۔ ایسے میں آپ کو کتنے چینلز بتا سکتا ہوں، لیکن کسی کی دل شکنی کرنا مقصود نہیں، صرف دعا کرنا مقصود ہے کہ اللہ پاک ایسوں کو ہدایت عطا فرمائے جو کہ لوگوں کو مس گائیڈ کر رہے ہیں۔ اللہ والوں، جو وظائف ہوتے ہیں غوث پاک کے بتائے ہوئے ہم بتاتے ہیں، لیکن غوث پاک نے رجب میں کوئی ایسا وظیفہ بتایا ہی نہیں۔ ہاں، آپ کا ایک فرمان تھا، وہ فرمان میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتا دیا کہ غوث پاک سرکار نے فرمایا کہ جو کوئی مسلمان بھائی رجب کے مہینے میں اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرے گا، اللہ رب العالمین جنت میں اس کو ایسا محل عطا فرمائیں گے جو تا حد نظر تک وسیع ہوگا۔ یہ والا ہمیں ایک اقوال ملا تھا تو ہم نے آپ کے آگے بیان کر دیا۔ اس کے علاوہ حدیث ملی تھی، وہ حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی تھی، وہ بھی آپ کو میں نے گزشتہ ویڈیوز میں بتا دی ہیں کہ رجب کے مہینے میں جو بندہ بھی 7 روزے رکھ لیتا ہے اس کو اگلے اور پچھلے گناہوں کا کفارہ ہو جاتے ہیں اور ایک پورے سال کا روزہ رکھنے کا اس کو ثواب ملتا ہے اور درجات بھی بلند ہوتے ہیں۔ دیکھیں، جو حدیثیں پتہ ہوتی ہیں وہ ہم بتاتے ہیں۔ نبی پاک نے جو وظیفہ بتائے میں نے وہ آپ لوگوں کو بتائے ہیں۔ بی بی عائشہ صدیقہ جو ہماری امی جان ہیں، انہوں نے جو وظیفہ بتایا وہ میں نے آپ تک پہنچا دیا۔ یعنی ہماری کوشش ہوتی ہے آپ کو مستند وظیفے بتائیں، باقی جو اللہ والوں کے بتائے ہوئے وظائف ہوتے ہیں وہ آپ کو ہم بتا دیتے ہیں۔ جیسے کہ ایک ابھی یہ کتاب ہے میرے پاس جس سے میں آپ کو وظیفہ بتا رہا ہوں، یہ اللہ والے کی کتاب ہے جو حضرت الیاس قادری صاحب جو کہ بانی ہے دعوت اسلامی کے، یہ ان کی میرے پاس کتاب موجود ہے جس کا نام ہے قرآن سے علاج۔ اس کے اندر انہوں نے جو وظیفہ بتایا ہے وہ میں آپ کے آگے پیش کرنے جا رہا ہوں، اور ایک وظیفہ جو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے وہ آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یعنی ہماری کوشش یہی ہوتی ہے آپ کے لیے مستند وظیفے لے کر آئے جائیں، لیکن اللہ والوں لوگ پتہ نہیں کیوں مس گائیڈ کرتے ہیں، آپ لوگوں کو غلط طریقے سے وظائف بتاتے ہیں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے اس چینل کے ساتھ جڑ جائیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو بہترین رہنمائی مل سکے۔ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا بھی اپنے پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ اور تو اور جو میں دعائیں کرتا ہوں، یقین کریں لوگ تو وہ دعائیں بھی کاپی کر کے اپنی ویڈیوز میں بول دیتے ہیں۔ الامان الحفیظ والی بات ہے، اس سے اندازہ لگا لیں آپ نے بہت سارے ایسے چینل دیکھے ہی ہوں گے، حتیٰ کہ میری اس چینل کی ویڈیوز دیکھ لیں، الفاظ دیکھ لیں، وہ ہو اگلے دن میں وہی کنورٹ کر کے اپنے الفاظ میں بولنا شروع کر دیں گے اور وظیفہ بھی یہی بتا دیں گے جو میں آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ تو اللہ والوں، آپ نے وظیفہ کس طریقے سے کرنا ہے ذرا اس کو ملاحظہ کر لیں۔ باتیں بہت ساری ہیں لیکن بس بچنے کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے سمجھدار کے لیے، وہی اشارہ میں آپ کو دے رہا ہوں۔ تو اللہ والوں، سب سے پہلے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھیں اور آپ نے استغفار کرنا ہے، کیونکہ بعض اوقات انسان گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے اللہ پاک کی سخت پکڑ میں چلا جاتا ہے، اور جب رب کی پکڑ میں چلے جاؤ تو اللہ والوں فرض نمازیں قبول نہیں ہوتی، تو وظائف کیسے قبول ہوں گے؟ تو نبی پاک کے بتایا ہوا طریقہ ہے، 70 بار آپ بھی استغفار کرتے تھے کم و بیش، تو ہم بھی آج 70 بار استغفر اللہ پڑھیں گے۔ صرف استغفر اللہ پڑھیے گا، استغفر اللہ یہ آپ کا ہو جائے گا، لیکن پڑھنا ادب کے دائرے میں ہے۔ ادب ہر چیز میں ضروری ہے، جیسے میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، استغفر اللہ یہ ایک بار ہو گیا۔ اب اس طریقے سے ہم پڑھ بھی لیں گے اور اپنے دل میں ہم اپنے گناہوں کو بھی یاد کریں گے۔ استغفر اللہ، آج کی نماز کب ہو گئی یعنی قضا ہو گئی، اس طریقے سے آپ کو بتا رہا ہوں، ہم دل ہی دل میں بولتے جائیں گے اور پھر ہم لوگ استغفار بھی کرتے چلے جائیں گے۔ جب آپ کو رونا محسوس ہو یعنی آپ کی آنکھوں سے آنسو گرنا شروع ہو جائے تو سمجھ لیں آپ کی توبہ قبول ہو گئی ہے۔ اب آپ لوگوں نے سب سے پہلے استغفار 70 بار کر لیا، پھر آپ نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی حصہ بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔
ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ اللہ والوں، آج ماہ رجب کی 22 تاریخ جمعرات کا دن ہے۔ ہر گھڑی قبولیت کی ہے، ہر لمحہ رب کریم کی رحمتیں برکتیں چھما چھم بارش کی طرح آپ پر برس رہی ہیں۔ جب کوئی بندہ ماہ رجب کی 22 تاریخ جمعرات کے دن رب کریم سے نیت کر کے بیٹھتا ہے تو اللہ پورے سال کے رزق اور دولت سے نوازتا ہے، پورے سال کے دن پھیر دیتا ہے، بیڑے پار ہو جاتے ہیں۔ آج رب کریم سے نیا گھر چاہیے، گھر مانگ لو، نوکری شادی کر سے نجات اولاد کے لیے، بے روزگاری ہے، آپ لوگ یعنی جو چاہتے ہیں، جو آپ کا دل میں آتا ہے مانگتے چلے جاؤ۔ آج رب کریم سے اپنی حیثیت کے مطابق نہیں، رب کی عظمت اور شان کے مطابق مانگیے گا۔ جو ہر انسان کا خواب ہے کہ کاش میرے پاس یہ ہوتا، آج اپنے خوابوں کی تعبیر دیکھنا چاہتے ہو، آج رب کے کمالات کو، رب کے معجزات کو اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہو تو صرف اپنے مقصد کی نیت کر کے بیٹھو، جس کو جب جہاں اپنے الفاظ میں آپ لوگ نیت کریں اور آپ لوگوں نے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کا آغاز کرنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر، یعنی اپنے مقصد کو ذہن میں رکھیں اور تعوذ اور تسمیہ پڑھ کے وظیفے کا آغاز کر لیں۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے تمام شیاطینی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے کے بعد اب آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ کریم کے ایک صفاتی نام کا وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ اللہ پاک کا جلالی اسم اعظم ہے، جسے یا ذل جلال والاکرام کہا جاتا ہے۔ یا ذل جلال والاکرام یہ ایک بار ہو گیا، یا ذل جلال والاکرام 2 بار ہو گیا، یا ذل جلال والاکرام 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے آج ماہ رجب کی 22 تاریخ جمعرات کے دن اللہ رب العالمین کے صفاتی نام یا ذل جلال والاکرام سے اللہ پاک سے مانگنا ہے۔ دوستوں، جب کوئی بندہ اللہ رب العالمین کے جلالی اسم اعظم یا ذل جلال والاکرام کو پڑھتا ہے پھر دوستوں بیڑے پار ہو جاتے ہیں۔ یا ذل جلال والاکرام پڑھتے ہی اللہ کی رحمتیں اپنے جلال میں آ جاتی ہیں، اللہ کا کرم اپنے جلال میں آ جاتا ہے۔ آج آپ اللہ کی رحمتوں برکتوں سے مالا مال ہو جائیں گے، آج غیبی خزانوں سے جھولیاں بھر جائیں گی۔ انشاءاللہ بن مانگے ہر شے خود چل کر آپ کے پاس آئے گی۔ وہ جو پچھلے سال 2024 میں آپ کا خواب تھے، وہ جو آپ پچھلے سال پورا نہ کر سکے، جس حاجت کے لیے آپ ٹھوکریں کھاتے رہے، جس مقصد کے لیے آپ پچھلے سال لوگوں کے طعنے سنتے رہے، آج ماہ رجب کی 22 تاریخ جمعرات کے دن یا ذل جلال والاکرام پڑھنے کی دیر ہے، ایسی نظر کرم ہو جائے گی، آپ کے بیڑے پار ہو جائیں گے۔ وہ جو آپ کو آپ کی غربت کا طعنہ دیتے ہیں، وہ جو پچھلے سال 2024 میں آپ کو آپ کی غربت کی وجہ سے منہ لگانا پسند نہیں کرتے، آج 2025 میں ماہ رجب کی 22 تاریخ جمعرات کے دن آپ کی کامیابی کو دیکھ کر یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد اللہ آپ کو اتنی زیادہ کامیابیوں سے نوازیں گے، آپ لوگ خود حیران اور پریشان ہو جائیں گے۔ بس آپ لوگوں نے یا ذل جلال والاکرام کو 11 بار یعنی 11 ٹائمز آپ لوگوں نے یا ذل جلال والاکرام کو پڑھنا ہے۔ جب 11 بار یا ذل جلال والاکرام کو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ پھر آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یہ سورہ کوثر بہت خاص سورت ہے۔ سورہ کوثر یقین کریں یہ گراہ کھولنے والی سورت ہے، رستوں کو بنانے والی سورت ہے، معاملات کو بہترین کرنے والی سورت ہے۔ جو بندہ بھی سورہ کوثر کو بتائے گئے طریقے سے پڑھتا ہے، یعنی جو طریقہ کار اللہ والوں کے ہیں ان کے مطابق آپ کو بتاؤں گا، ان کے مطابق ہی آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک ھو الابتر، یہ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر
इन्ना शानियका हुवल अब्तर, ये 2 बार हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर, इन्ना शानियका हुवल अब्तर, ये 3 बार हो गया। इस तरीके से आप लोग बिस्मिल्लाह के साथ भी पढ़ सकते हैं और बिस्मिल्लाह के बगैर भी पढ़ सकते हैं। यानी अगर आप लोग बगैर बिस्मिल्लाह के पढ़ना चाहें तो वो भी पढ़ सकते हैं, कोई हर्ज नहीं। आप लोगों ने सूरह कौसर को सिर्फ 40 टाइम्स यानी 40 मरतबा, आपने 40 मरतबा 40 टाइम्स पढ़ना है। पहले नंबर पे या जल जलाली वल इकराम को 11 बार पढ़ना है। दूसरे नंबर पे सूरह कौसर को आप लोगों ने पढ़ना है, कितनी बार पढ़ना है? सिर्फ 40 बार। पानी का गिलास अपने पास रख लें ताकि पानी के गिलास में जब आप लोग दम करेंगे तो कुरान की वो सारी बरकतें उस पानी में चली जाएंगी, और जब उस पानी को पी जाएंगे तो वो सारी बरकतें, सारा जलाल और सारी शिफा आपके जिस्म में दाखिल होगी। तो अल्लाह वालों, जिस्म से जितनी बीमारियां होंगी चीखें मारती हुई बाहर निकलेंगी, नजरें बद के जितने मामलात है सब काट दिए जाएंगे, जल जाएंगे, शैतानी असरात जल जाएंगे, तावीज़ात के असर बेकार हो जाएंगे। तो अल्लाह वालों, आप लोग इस तरीके से करेंगे। ये अल्लाह वालों का बताया हुआ तरीका है। पहले या जल जलाली वल इकराम पढ़ा, दूसरे नंबर पे आप लोगों ने सूरह कौसर पढ़ी। अब आप लोगों ने तीसरे नंबर पे क्या करना है? तीसरे नंबर पे आप लोग जो नाम पढ़ेंगे वो नाम या कहारू और या जब्बारू है। या कहारू या जब्बारू ये भी अल्लाह पाक की जलाली सिफ्त है, यानी ये जलाली इसमें आजम है। आप लोग देखें, एक मुट्ठी चीनी पे भी वजीफा कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बारहा कहा, सदका देखें बहुत तरीके का होता है। मैंने पहले बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं सदके के बारे में, चैनल पे जाके विजिट कर सकते हैं। आप लोग सदका काले चनों का भी कर सकते हैं, यानी कि जो आपके पास मौजूद हो। मैं आपको वो चीजें यूं बताता हूं कि आपकी 10 तरस में होती हैं। चीनी हर घर में मौजूद होती है, चावल आटा हर घर में मौजूद होता है, तो लिहाजा आप लोग उसको सदका कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं। मैं आपके आगे पिक्चर भी लगा देता हूं। तो अल्लाह वालों, एक मुट्ठी चीनी का सदका कर लें, कोई हर्ज नहीं। सदका अल्लाह पाक के गजब को ठंडा करता है। अल्लाह पाक को राजी करने के लिए सबसे बेहतरीन हल क्या है? सदका देना। तो आप लोगों ने या कहारू या जब्बारू को पढ़ना, इन 2 जलाली इसमें आजमों को पढ़ना है। और अगर कोई आपका दुश्मन है, आपको परेशान कर रहा है, उसकी तो चीखें निकल जाएंगी। ये ऐसा वजीफा है। या कहारू या जब्बारू दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे तो 1 बार होगा। या कहारू या जब्बारू दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे तो 2 बार होगा। या कहारू या जब्बारू दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे तो 3 बार होगा। इस तरीके से या कहारू या जब्बारू को हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। या कहारू या जब्बारू को आपने सिर्फ और सिर्फ एक तस्बीह यानी 100 बार एक तस्बीह की सूरत में पढ़ना है। आज माह रजब की ये 22 तारीख है और ये दौलत वाली जुमेरात है। तो अल्लाह वालों, जब दुश्मन हट जाते हैं ना, जब रास्ते साफ हो जाते हैं, तो मेहनत तो हम लोग करते ही हैं, इसलिए आसानियां भी ज्यादा से ज्यादा आप पर होना शुरू हो जाती हैं। इसलिए आप लोगों ने ये खास आमाल करने हैं अल्लाह वालों के बताए हुए तरीके से। या कहारू या जब्बारू पढ़ लें, उसके बाद फिर चौथे नंबर पे आप लोगों ने या रज़्ज़ाक़ और या गनियों को पढ़ना है। या रज़्ज़ाक़ और या गनियों, ये अल्लाह वालों के वो मुबारक सिफ़तें हैं, ये वो मुबारक नाम हैं जिनको पढ़ने वालों के लिए रास्ते खुलते हैं। अल्लाह वालों, रिज़्क़ के मामलात बेहतरीन होते हैं। बस आप लोग इन 2 अस्मा को पढ़ें और अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें। और माह रजब में तो अल्लाह पाक का फजल वैसे ही बरस रहा होता है, क्योंकि माह रजब का महीना उन हुर्मत वाले महीनों में से एक महीना है जिनका जिक्र कुरान करीम फुरकानुल हमीद के अंदर हमें मिलता है। तो अल्लाह वालों, आप लोगों ने चौथे नंबर पे या रज़्ज़ाक़ और या गनियों को भी एक तस्बीह यानी कि 100 बार पढ़ना है। या रज़्ज़ाक़ या गनियों दोनों को मिलाकर पढ़ा तो 1 बार हो गया। या रज़्ज़ाक़ या गनियों दोनों को मिलाकर पढ़ा तो 2 बार हो गया। इस तरीके से 100 बार पढ़ेंगे। पानी का गिलास रखा है तो उस पर दम कर लें और फिर आप लोग उतना ही दुरूद पाक पढ़ लें जितना आपने अव्वल पढ़ा था। कोशिश करें अव्वल आखिर 3 बार दुरूद पाक पढ़ लें तो ये बेहतरीन है। 3 बार तो देखें पढ़िएगा, अगर ज्यादा बार पढ़ना चाहते हैं तो वो आपके लिए बेहतर होगा। जितना ज्यादा पढ़ेंगे उतनी ज्यादा कामयाबी के मौके बढ़ जाएंगे। तो अल्लाह वालों, उसके बाद फिर आप लोगों ने दुआ करनी है। दुआ अच्छे अंदाज में करिएगा। अच्छा, वो जो पानी आपने पढ़ा है उसको तो पी ले, उसके बाद दुआ करिएगा और आराम से, जल्दबाजी नहीं। मैं अपनी वीडियो में दुआ करके आपको बताता हूं। तो अल्लाह वालों, जल्दबाजी किस बात की है? जल्दबाजी नहीं किया करें। जल्दबाजी से मांगेंगे देखिए नहीं मिलेगा। मैं आपको क्लियर बता रहा हूं, इतनी मेहनत करने का क्या फायदा कि मेहनत करने के बाद आप लोग जब अल्लाह पाक से इनामात लूटने का वक्त आता है, आप लोग कहते हैं मुझे जल्दी है, मुझे जाना है, कोई बुला रहा है। इस तरीके से ना किया करें। 5 मिनट में किसी का कुछ नहीं जाएगा। अल्लाह वालों, बैठे बैठे आराम से दुआ करें, अल्लाह पाक से मांगे, रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए मांगे, तड़पते हुए मांगे, अपने दिल का हाल अल्लाह पाक को सुनाएं
انشاءاللہ ہر چیز ملے گی. یقین کریں غیبی مدد تو فوراً آ جاتی ہے. یہ ایسے وظائف آپ کو بتا رہا ہوں. اور اس کے بعد پھر آپ لوگ کوئی چھوٹا موٹا صدقہ لازمی کریے گا جو آپ کی توفیق ہو. اللہ پاک نے آپ کو جو توفیق عطا کری ہے. اللہ والو یہ مت سوچیں کہ آپ کے پاس 10 روپے ہیں اور آپ کہتے ہیں 10 روپے کا کیا صدقہ کرو, 2 روپے میں کیا صدقہ ہوگا. اللہ والو رب یہ دیکھتا ہے تو نے 100% میں سے 20% صدقہ کر دیا, بے شک وہ 2 روپے ہیں یا 2 لاکھ روپے ہیں. یہ اللہ پاک کے دربار میں میٹر نہیں کرتا. یہ میٹر کرتا ہے کہ کیا ہے اور کیا رب کی بارگاہ میں دے رہے ہو. تو اسی طریقے سے آپ لوگ کریں گے تو آپ کے لیے بہترین صدقہ ہوگا, اور آپ کے لیے یہ صدقہ حشر کے میدان میں اتنا زیادہ بڑا اجر و ثواب آپ کو ملے گا کہ اللہ والوں پوچھے مت. اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے. ہمارے چینل کے ساتھ جڑ جائیں تاکہ آپ کو اسی طریقے کے بہترین وظیفے مل سکیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.